نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مدینے کی اسلامی ریاست کے اندر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بنائی تھی، مجاہد صحابہ تیار کیے ہوئے تھے. پھر اس وقت تنخواہ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت بھی فوج مجاہدین الگ تیار ہوتے تھے جہاد کے لیے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت خوب اسلامی سلطنت پھیل گئی، اور اب افواج فوج کی باقاعدہ ضرورت پڑی. فوج کا پہلا باقاعدہ محکمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا. فوج کی پہلے جو مجاہدین ہوتے تھے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا، بیت المال میں سے ان کی کفالت کی جاتی تھی، باقاعدہ بیت المال میں سے مجاہدین کے لیے، اور ہر غزوے کے بعد ان کو مال غنیمت بھی دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باقاعدہ فوجی نظام قائم کیا. اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، یہ جو ہمارے یہاں اعشاری نظام ہے نا، اعشاری نظام پہلے تو ہوتا تھا نا، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے اور اس طرح کا حساب ہوتا تھا. ایک سیر ہوتا تھا، ہاں ایک سیر کے اندر کتنے تولے ہوتے تھے؟ 80 تولے، 80 تولے ہوتے تھے، کوئی حساب نہیں تھا. اب اعشاری نظام آ گیا. ہاں 1 کلو کے اندر 1000 گرام، پھر 1000 وہ 1 گرام کے اندر پھر وہ ملی گرام. پھر یہ جو اعشاری نظام ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ دور جدید کا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، سیرت پڑھیے گا کہ سب سے پہلے اعشاری نظام فوج کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ ہر 10 فوجیوں پر 1 نگران، اس کا الگ عہدہ ہوتا تھا. ہر 10 فوجیوں پر 1 نگران. پھر ہر 100 فوجیوں کے اوپر ایک الگ یونٹ بنائی. پھر ہر 1000 فوجیوں کے اوپر 1 سربراہ بنایا. اس طرح فوج کا نظام اعشاری نظام کے مطابق سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس وقت فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی باقاعدہ. تو اس لیے اسلامی تاریخ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ فوج مقرر کی جائے، اس کی تنخواہیں دی جائے، اس کی ذمہ داریاں ہوں، یہ شریعت کے دین کے مطابق ہے. رہا یہ کہ ہر شخص اپنے آپ میں قانون نافذ کرنا، بدلہ لینا، فلاں کرنا، یعنی جو فوج کے ذمہ کام ہو وہ ہر بندہ کرنے لگ جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. اس کی اجازت نہیں دی. فساد یہاں سے شروع ہوا. ہر بندہ سوچنے لگا میں اپنے طور پر جہاد کروں گا، وہاں سے پھر مسائل سامنے آنے لگ گئے. اور جب یہ ایک منظم طریقے سے جہاد کیا جائے، اس کا حکم ہے قرآن کے اندر.